کیا نہیں کہہ رہا ہے، پیدا کیا نہیں کہہ رہا ہے، بھیجا کہہ رہا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا آپ اور غور کرتے چلیں، اللہ رب العزت نے حضور کو پیدا کیا نہیں کہا، بھیجا کہا۔ پھر آپ اور آگے آ کر دیکھتے ہیں تو رب کریم ارشاد فرما رہا ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، تحقیق کہ آپ اللہ کی جانب سے نور آیا۔ کیا آیا؟ نور۔ ابھی بھی پیدا کیا نہیں کہا، آیا کہا۔ پھر اب آگے چل کر دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تحقیق کہ تمہارے پاس رسول آیا۔ ابھی بھی پیدا کیا نہیں کہا، کیا کہا؟ رسول آیا۔ کہیں کہہ رہا ہے کہ بھیجایا اور کہیں کہہ رہا ہے کہ آیا۔ پھر ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ، تحقیق کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان کے بیچ اپنا رسول مبعوث کیا۔ رسول کی بعثت ہوئی، ابھی بھی پیدا کیا نہیں کہا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا اور گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ پیدا کیا کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ پیدا وہ ہوتا ہے جو کبھی نہیں ہوا ہوتا ہے، اور بھیجا وہ جاتا ہے جو کبھی اور پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ آتا وہ ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کو پیدا کیا یہاں پر اس لیے نہیں کہا کیونکہ یہ نبی کبھی اور پیدا ہو چکا تھا، ان کی ولادت کبھی اور ہو چکی تھی، ان کی معاملات پیدائش کبھی اور ہو چکے تھے۔ رب نے اس لیے ان کے لیے یہاں پر پیدائش کا لفظ استعمال نہیں کیا، کہیں بھیجا کہہ رہا ہے، کہیں آیا کہہ رہا ہے، کہیں بعثت کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ پھر ہم نے پوچھا، اے اللہ اگر یہ نبی پہلے پیدا ہو چکے تھے، میرے مولا یہ نبی اگر پہلے سے تھے، ان کو تو نے آمینہ کے ذریعے حضرت عبداللہ کے ذریعے بھیجایا، تو مولا بتا یہ پیدا کب ہوئے؟ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فَأَحْبَبْتُ، بس میں نے چاہا، فَعَرِفْتُ، میں پہچانا جاؤں تو میں نے کیا کیا؟ فَخُلِقْتَ محمد، میں نے محمد کو پیدا کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے محمد کو پیدا کیا، کب؟ فَأَحْبَبْتُ، بس میں نے جب چاہا، فَعَرِفْتُ، کہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ اللہ، مولا تو نے یہ کب چاہا؟ وہ کون سا وقت تھا جس وقت تو نے پیارے نبی کو پیدا کیا؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے یہ اس وقت پیدا ہوئے ہیں جب ابھی وقت بھی پیدا نہیں ہوا تھا، یہ اس جگہ پیدا ہوئے ہیں جب ابھی جگہ بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ اس وقت پیدا ہوئے ہیں جب انسان بھی پیدا نہیں ہوا تھا، جب جن بھی پیدا نہیں ہوا تھا، جب فرشتے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، کائنات میں کچھ نہیں تھا، نہ جنت تھی، نہ آسمان تھا، نہ حیوان تھے، نہ نباتات تھے، نہ جمادات تھے، کچھ نہیں تھے، بس اللہ تھا۔ اور اللہ نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے، کوئی مجھے خدا کہے، کوئی مجھے رحمان کہے، کوئی مجھے رحیم کہے، کوئی مجھے ستار کہے، کوئی مجھے غفار کہے، کوئی مجھے اللہ اکبر کہے، کوئی مجھے سبحان ربی الاعلیٰ کہے، کوئی مجھے سبحان ربی العظیم کہے، کوئی مجھے سبحانک اللہم وبحمدک کہے۔ تو میں نے کیا کیا؟ اس وقت محمد کو پیدا کیا، پیارے نبی کو پیدا کیا۔ اللہ اللہ، لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام تمام نبیوں کے باپ ہے، مجھے کہنے دیجئے آدم بے شک نبیوں کے باپ ہے، مگر پیارے محمد سارے کائنات کے سبب ولادت ہے۔ حضور کو اللہ نے ساری کائنات کی ولادت کا سبب بنا دیا ہے۔ حضور حضرت آدم علیہ السلام میں ان کی ولادت میں فرق کیا ہے؟ ذرا غور کر کے دیکھیے، جب حضرت آدم پیدا ہوئے
تو جسم و جسمانیت کے ساتھ پیدا ہوئے، مگر پیارے نبی جب پیدا ہوئے تو جسم سے نہیں نور کی شکل میں پیدا ہوئے۔ ان کے رب نے انہیں پہلے نور کی شکل میں پیدا کیا، پہلے نور محمد پیدا ہوا۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ نے جب حضور کو پیدا کیا تو کیا شان تھی؟ نور آپ کا بنایا گیا۔ سب سے پہلے رب نے اپنے حبیب کا نور بنایا، اور نور بنا کر جب نور محمد کو رب نے اپنے جلووں کے سامنے رکھا، وہ نور محمد رب کے جلوے دیکھتے گیا، رب نور کو دیکھتا تھا، نور محمد رب کو دیکھتا تھا، وہ ان کو دیکھتا تھا، یہ ان کو دیکھتا تھا۔ تو ہوا کیا؟ نور نے جب خدا کی جلووں کو دیکھا تو نور بے ساختہ ہو گیا۔ نور محمد اپنے خدا کی تعریف کرنے لگا، تعریف کرنے لگا۔ اور کیسی تعریف؟ فرمایا جاتا ہے اللہ کے ایک ایک نام مبارکہ کو نور محمد نے 2000 سال تک ذکر کرنے لگا، تعریف کرنے لگا۔ یا رحمان 2000 سال، یا رحیم 2000 سال، یا کریم 2000 سال، یا ستار 2000 سال، یا غفار 2000 سال۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، پھر یہ 2000 سال کا سلسلہ کھڑے ہو کر کیا یا رکوع میں کیا یا بیٹھ کر کیا تو جواب ملتا ہے نہیں نہیں، نور نے خدا کا جلوہ دیکھا، نہ کھڑ سکا نہ بیٹھ سکا، بلکہ تعظیم خدا کے لیے سجدے کرنے لگا، سجدے کرنے لگا۔ ایک 1000 سال کا ایک ایک سجدہ ہوتا تھا، اور ہر ایک سجدے میں صرف ایک ہی نام کا ذکر ہوتا تھا، تو 2 سجدوں میں ایک ایک نام کا ذکر نور مبارک کرنے لگا۔ 2000 سال تک کا سجدہ ہوتا تھا، اور ان 2 سجدوں میں نور مبارک صرف خدا کے ایک ایک نام کو یاد کرتا تھا، یا رحمان یا رحمان۔ 2 سجدوں میں 2000 سال تک وہ نور مبارک کرتا رہا۔ اسی کو اللہ نے اتنا پسند کیا۔ آپ غور کر کے دیکھیں، ہر رکعت کے اندر قیام 1 مرتبہ ہے، قومہ 1 مرتبہ ہے، رکوع 1 مرتبہ ہے، مگر سجدے 2 مرتبہ ہے، کیونکہ رب نے چاہا میرے نور نے مجھے 2 سجدے کیے ہیں تو میرے پیارے مصطفیٰ کے نور کے مطابق ساری کائنات کو ہر رکعت میں 2 سجدے کرتا چلا جاؤں گا، 2 سجدے کراتا چلا جاؤں گا۔ اسی لیے دیکھو، سجدہ نماز کی سب سے افضل ترین عبادت ہے، مگر سجدے میں اللہ نے بندے سے قرآن نہیں پڑھایا، سجدے میں اللہ نے بندے سے حدیث نہیں پڑھوائی، بندے سے اللہ نے وظیفہ نہیں پڑھایا، بلکہ بندے سے اللہ نے سجدے میں اپنا ذکر کروایا، اپنی تعریف کروائی، کیونکہ یہ تعریف کرنا نور محمد کا طریقہ ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، یہاں پر ایک اور لطیف نکتہ ان لوگوں کے لیے جو کسی سے اب تک بیعت بھی نہیں لیے ہیں، اور جو لوگ بیعت لے لیے ہیں مگر خالی نام کے مرید بنے بیٹھے ہیں۔ بعض لوگ مرید ہو گئے نقشبندی لکھنے کے لیے، بعض لوگ مرید ہو گئے چشتی لکھنے کے لیے، بعض لوگ مرید ہو گئے رضوی لکھنے کے لیے، بعض لوگ مرید ہو گئے قادری لکھنے کے لیے۔ مگر افسوس کی بات ہے، بیعت کا اگر یہ مقصد بناؤ گے تو بیعت فوت ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، بیعت کا مقصد کیا ہے؟ کہ بیعت کر کے مرشد کو وسیلہ بنا کر اللہ کو پانے کی کوشش کی جائے۔ کس کو پانے کی؟ قرب الہی کو پانے کی کوشش کی جائے، مولا کی خصوصی نوازشات و انعامات کو پانے کی کوشش کی جائے۔ مگر مرشد خدا کو پانے کے لیے بندے کا وسیلہ ہے، مرید کے لیے وسیلہ ہے، تو مرشد کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی مرید کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، سلسلہ ارادت میں داخل کرتا ہے، تو پہلی نصیحت کرتا ہے کہ میرے مرید اب تجھ کو چاہیے کہ روزانہ 100 مرتبہ یہ ذکر کر لے، 200 مرتبہ یہ ذکر کر لے، 200 مرتبہ یہ ذکر کر لے، 100 مرتبہ یہ ذکر کر لے۔ مرید کو ذکر دیا جاتا ہے، لیکن جب مرید ذکر کرتا ہے تو اس کی راہ سلوک طے ہونے لگتی ہے، اس کا قلب صاف ہونے لگتا ہے، اور وہ مولا کا مقرب و محبوب بننے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوستو، اس کائنات میں نماز سب سے پہلے نہیں پڑھی گئی ہے، روزہ سب سے پہلے نہیں رکھا گیا، سب سے پہلے قرآن نہیں پڑھی گئی۔ اللہ نے جب نور محمد کو بنایا تو سرکار کے نور نے سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا ہے، سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ تو اسی لیے یہ ذکر وہ ہے جو سلوک طے کرانے کا کام کرتا ہے، قلب کو دھونے کا کام کرتا ہے، روح کو زندہ کرنے کا کام کرتا ہے، اور بندے کو مولا سے ملانے کا کام کرتا ہے۔ اور جب بندہ ذاکر ہو جاتا ہے، ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو نعمت کیا ہوتی ہے؟ آئیے پیارے بزرگوں اور دوستو، اسی کو اس میلاد پاک کے حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے، جب نور محمد اللہ کا ذکر کرنے لگا، ایک ایک نام کو، اللہ کے کتنے نام ہیں؟
عام آدمی کے علم کے مطابق قرآن کا پہلا ورق کھولے تو اس کے اندر اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں. کتنے؟ ذرا زور سے بولیں. عام آدمی کے علم کے مطابق اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن آپ بڑی بڑی جامعات اور مدرسوں کو چلے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، علماء بتائیں گے اللہ کے 1000 نام ہیں. کتنے؟ زور سے بولے. یہ 14ویں صدی کے علماء کا علم ہے. اگر آپ اور اوپر چلے جائیں گے تو پتا چلے گا اللہ کے 1,00,000 نام ہیں. اللہ اللہ، بس وہ مولا جانے اس کے کتنے نام ہیں، وہ پیدا ہونے والا نور محمد جانے اس کے کتنے نام ہیں. اللہ اللہ، نور مبارک لاکھوں لاکھوں سال، کروڑوں کروڑوں سال اللہ کی تعریف کرتا رہا. اب یہ کروڑوں سال میں صرف خدا تھا اور پیارے مصطفیٰ کا نور تھا، کچھ اور نہیں تھا. آسمان بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. بس اللہ اور اللہ کے فضل سے پیدا ہونے والا نور محمد تھا اور وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا. اللہ نے جب اپنی تعریفیں سنی تو رب کریم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے محمد کے نور، تو ٹھہر جا، تو ٹھہر جا. اب تک تو میری تعریف کرتا تھا، اب تو ٹھہر جا، اب میں تیری تعریف کروں گا، اب میں تیری تعریف کروں گا. اللہ اللہ. اب جب پیارے نبی کی تعریف کی بات آئی تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ آئیے حدیث پاک میں آتا ہے، جب اللہ رسول پاک کا یہ نور مبارک یا قہار یا قہار یا قہار کا ذکر کرنے لگا، اللہ کے یہ نام مبارک یا قہار کا ذکر کرنے لگا تو ہوا کیا؟ یہ نور مبارک خیش و خشیت الہی سے پگھلنے لگا، کیونکہ یہ اللہ کا جلالی نام ہے. یہ جلال کا اثر نور پہ ہوا تو نور کے خطرے پگھلنے لگے. نور پگھلا، خطروں کی شکل میں ٹپکنے لگا. تو رب نے کہا میرے محبوب کا نور ہے، کیسے ضائع جانے دیتا؟ رب نے کیا کیا؟ اپنے دستے اقدس میں نور محمد کے خطروں کو سنبھالا. پہلا خطرہ لیا، آدم کو بنایا. دوسرا خطرہ لیا، نوح کو بنایا. تیسرا خطرہ لیا، ادریس کو بنایا. چوتھا خطرہ لیا، شیش کو بنایا. پانچواں خطرہ لیا، ابراہیم کو بنایا. اسی طرح 1,24,000 خطرے گرے، اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بنا دیا. پیارے بزرگ اور دوستو، لوگ واقف ہی نہیں ہیں، خالی یہاں کی باتاں کر لینا، حضور ہماری طرح، حضور ہمارے حولے. حضور اگر تیرے جیسے تھے تو وہاں تمہارے ابا تھے. چچورے پنے کی حد ہو گئی میرے بھائی. کچھ تو سوچ کے بول، کس کے بارے میں بول رہا، کون نور ہے، کون حضور ہے. تیرے جیسا سمجھا حضور کو؟ پاگل قوم ہے یہ، مینٹلی ریٹائرڈ قوم ہے. میرے کو اگر نریندر مودی کی سیٹ دیتے تو پوروں کو جیل میں ڈال دیتا تھا. میں یہ نوٹاں بند کرنے کے دیوانے کامہ نہیں کرتا تھا، میں یہ نوٹاں نہیں بند کرتا تھا. یہ نوٹوں کا جو غلط استعمال ہو رہا وہ کرنے والوں کو جیل میں بند کر دیتا تھا. پٹھے امریکہ سے فنڈ منگا رہے، اسرائیل سے فنڈ منگا رہے، سعودی سے فنڈ منگا رہے، یا مسلمانوں کو حوالہ بنا رہے، حضور ہمارے جیسے تھے، حضور ہمارے. ارے کروڑوں کروڑوں سال کی، بھائی 2 دن 4 دن کی بات نہیں ہے. یہ کوئی 5 سالہ کرسی نہیں ہے نبوت کی جس پہ حضور بیٹھے، 5 سال کے بعد دوسرے نبی چینج، پھر اتر گئے، پھر چینج، پھر اتر گئے، آئے. نہیں، پیارے نبی کا معاملہ کیا ہے؟ خدا کی قسم، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت اسماعیل سے حضور کی مثال نہیں دی جا سکتی، مثال نہیں دی جا سکتی. نبی کو سمجھانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر کو سامنے بٹھا کر آمنہ کے لال کی مثال نہیں دی جا سکتی، کیونکہ 1,24,000 پیغمبر جمع ہو جائے، قسم رب ذوالجلال کی، مصطفیٰ کے چہرے اقدس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اللہ نے ویسا پیغمبر بنا کر بھیجا، تب کہا اے ایمان والو میں نے تم پر احسان کیا.
میں نے اس کو تمہیں دے دیا ہے جس نے مجھ کو دیکھا ہے، میں نے اس کو تمہیں دے دیا ہے جس نے کروڑوں سال کچھ نہیں کیا، میں اس کو دیکھتا رہا، وہ مجھے دیکھتا رہا، ہائے ہائے ہائے، دوسرا کچھ کام نہیں تھا، بس وہ مجھے دیکھتا تھا، میں اس کو دیکھتا تھا۔ ایسا پیغمبر میں نے تم کو دے دیا ہے اللہ۔ اسی لیے تو میں بولا جب ایسا پیغمبر مل گیا تو اب میلاد کا جلوس نہیں نکالیں گے تو کیا کریں گے؟ اب کھیر پوریاں نہیں کھائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ اب جشن چراغاں نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ ارے یہ تو سنیوں کی بدقسمتی، بد نصیبی اور کنجوسی ہے کہ سنی صرف سال میں ایک مرتبہ میلاد مناتا ہے، ورنہ خدا کی قسم اللہ نے تو ایسا پیغمبر دیا ہے پوری زندگی کی ہر رات ہر دن میلاد مصطفیٰ منا بھی لے تو غلامی کا حق ادا نہیں ہو اللہ نے تو ایسا پیغمبر دے دیا ہے، ایسا پیغمبر دے دیا دوستو۔ حضرت الیاس علیہ السلام، الیاس علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے، ایک شخص دونوں پیر کا معذور تھا، وہ شخص جو ہے ایک بنڈی پر بیٹھ کر، چھوٹی سی چوکی پر بیٹھ کر اپنے آپ کو کھسکتا تھا، اسے چھوٹے چھوٹے ٹائر لگے ہوئے تھے پہیے، اس پر بیٹھ کر اپنے آپ کو کھسکتا تھا۔ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا جو ان کے پیغمبروں پر اتری تھی اس زمانے کے، ان پیغمبروں پر کتاب اتری تھی تو اس میں لکھا تھا کہ آخر زمانے میں ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پیغمبر ایسی شان کا مالک ہوگا، وہ جدھر سے گزر رہا ہوگا ہواؤں میں خوشبوئیں مہک رہی ہوگی، ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہو جائے گی، وہ نبی گزر رہا ہوگا، ابر اس کو سایہ کیا ہوا ہوگا، وہ نبی گزر رہا ہوگا، راستے کے ہوا، راستے کے جھاڑ، راستے کے کنکر، دریا کا پانی اس پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھیج رہا ہوگا، ہر طرف صرف اسی کا چرچا ہوگا۔ جب اس نے یہ پڑھ لیا تھا تو ایک مرتبہ وہ گزر رہا تھا کسی گلی سے، اسی گلی سے حضرت الیاس علیہ السلام کا گزر ہوا۔ الیاس کوئی معمولی بات نہیں ہے، پیغمبر خدا کا نام الیاس ہے، نبیوں کی صف کے ایک نبی کا نام الیاس ہے، اللہ کے پیارے لاڈلے پیغمبر کا نام الیاس ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام گزر رہے تھے۔ جماعت والو تم ذرا غور سے سنو، میں میری تقریر سنیوں کو زیادہ وہابیوں کو زیادہ، سنیوں کو کم وہابیوں کو زیادہ سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ لوگاں تو پکے عودان ہیں، آپ کو کیا سنا؟ جن کو عود کی خوشبو نصیب نہیں ہوئی ان کو سنانا چاہیے۔ پیارے بزرگ اور دوستو قربان جائے، الیاس علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں، اس نے کہا یا محمد